السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز سامعین و سامعات، یہ ہمارے لیے بڑی شادمانی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کے سننے کو اور حصول علم کی خاطر ہم تماموں کو معزز مقام یعنی اللہ کا گھر میں جمع کیا. تو اس اعتبار سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتا ہوں. اس کے بعد میں مشکور ہوں یہاں کے ذمہ داران کا، جنہوں نے اس پروگرام کو تشکیل دی ہے، ترتیب دی ہے. قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو آغاز کروں، آپ تھوڑا قریب ہو جائیں تو اچھا رہے گا، تاکہ بات سمجھانے میں، بتانے میں، اور یہ علم کے آداب بھی ہیں کہ قریب ہو جائیں. جیسا کہ مجھے موضوع دیا گیا ہے تربیت اولاد پر، اولاد کی تربیت پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ نے اولاد انسانوں کو عطا کی ہے. اولاد دینے والا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا. اللہ جسے چاہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہے اولاد نہیں دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو کسی کو صرف لڑکے عطا کرتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے. میاں بیوی ایک ذریعہ ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے، ورنہ حقیقی میں اولاد اور بنا باپ کے پیدا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو انسانوں کو چاہیے، اور خصوصاً مومنوں کو چاہیے کہ اولاد اگر طلب کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرے. جب اللہ اولاد عطا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اس نعمت کی قدر انہیں ہوتی ہے جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز، کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ تو اصول ہے اللہ کا، صحت دیں، کسی کو وقت دیں، ہاں ہر نعمت کے بارے میں مال دیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا بھی اللہ تعالیٰ.
یہی حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے فرمائے اولاد تو انسانوں کو ملتی ہیں، مگر اے مومنوں قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی اولاد کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو گویا اس حکم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو جہنم سے بچائے اور اولاد کو ایسی چیزیں سکھائے جو جنت جانے کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کو ذمہ دار قرار ٹھہرایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے۔ راع کہتے ہیں، راعی چرواہے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ چرواہا اس کے پاس کچھ بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں مالک بھیجتا ہے ان بکریوں سمیت، تو چرواہا ہر طرح سے آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے بھی آگاہ رہنا پڑتا ہے کہ کہیں بھیڑ آ کر ان بکریوں کو نہ کھا لیں، اور ان بکریوں پر اتنی توجہ اس کو رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں بکریاں کسی اور کے کھیت میں نہ چلے جائیں اور اس کے کھیت کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ تو اس طرح ایک چرواہا آگاہ و متنبہ رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کے متعلق کل پوچھا جائے گا۔ تو اولاد اگر ہے تو ہمیں ایک چرواہے کی طرح اس اولاد کے تعلق سے اس کی حفاظت، اس کی ایمانی تربیت، اس کی جسمانی تربیت، اس کی اخلاقی تربیت ہر طرح سے اس بچے کی کرنی ہوگی۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہا کہ شوہر مسئول ہوگا اور اس کے ماتحتین کون ہوں گے؟ بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے۔ اسی طرح بیوی مسئول ہوگی، ذمہ دار ہوگی، کیونکہ شوہر کا آنا جانا، شوہر کا کام کاج باہر ہوتا ہے اور عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ بچوں کی ذمہ داری، بچوں کی حفاظت، بچوں کی تربیت کا خیال خصوصاً عورت کی طرف زیادہ اشارہ کیا گیا۔ یہ حدیث دیکھیے ہمیں بتاتی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون فقیر اپنی 2 بچوں کو لے کر آپ کے گھر آئی اور آ کر کے بھیک مانگی کہ کچھ دے دے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجور تھے گھر پر، میں نے ان 3 کھجوروں کو اٹھا کر دے دیا۔ تو ماں کیا کی، ایک کھجور ایک بچے کو دی اور ایک کھجور ایک اور بچے کو دی، اور ایک کھجور خود کھانا چاہ رہی تھی۔ دونوں بچوں نے اس کھجور کو کھا لیا، دونوں بچوں نے اس کھجور کو کھا لیا اور پھر فوری طور پر اپنی ماں کی طرف توجہ دینے لگے، اس کھجور کی طرف جو اپنے ماں کے پاس ہے۔ تو ماں نے دیکھا دونوں بچوں کو بھی اس کھجور سے آدھا کیا اور ان بچوں کو دے دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتائیں کہ آپ نہیں تھے گھر پہ، ایک فقیر آئیں، یہ کام کیا انہوں نے۔ تو ایک بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ ماں بچوں کے لیے زیادہ شفیق وہ مہربان ہوتی ہے۔ ماں بچوں کے لیے زیادہ بالمقابل باپ کے بچوں کے لیے زیادہ شفیق و مہربان ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اولاد ہیں، اگر ان اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کریں، کن لہو سترم من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولاد جہنم کی آگ کے لیے، جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین،
جس کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 بیٹیوں پر کوئی آزمایا جائے، کم از کم روایت میں 3 ہیں، کچھ روایت میں اعلی جاریتین، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، آزمایا جائے کس اعتبار سے؟ ہندوستان کیونکہ زمانے جاہلیت کا رواج ہمارے ہندوستان میں پایا جاتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر مایوسی آ جاتی ہے، اور طرح طرح کے تانے جو ہے لڑکیوں کو، بیویوں کو شوہر دیتا ہے، اور سسرال جو ہے بہو کو دینے لگتے ہیں طرح طرح کے تانے، جبکہ اولاد دینا، لڑکا دینا، لڑکی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی بو آج بھی اس ہندوستان میں، ترقی یافتہ ملک میں آج بھی یہ بو محسوس ہوتی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 لڑکیاں ہوں کم از کم، وہ آزمایا جائے، ان کی پیدائش پر تقدیر پر راضی ہو، تقدیر سے راضی ہو، پھر ان بچیوں کی اچھی تربیت کریں، تعلیم کریں، تو 3 فضیلتیں ہیں اس کے لیے۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا یہ بچیاں جنت کے دخول کا سبب بنیں گی، لڑکیاں جس کے پاس ہو اور صحیح معنی میں ان کی اسلامی تربیت کرے تو یہ بچیاں جنت میں دخول کا سبب بنیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک تیسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں وہ ایسے رہیں گے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا۔ یہ 3 فضیلتیں ہیں اس بندے کے لیے جس کے پاس بیٹیاں ہوں اور ان کی صحیح معنی میں تربیت کرتا ہو ان بچیوں کی، اور ساتھ ساتھ میں جو بھی آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی اس کو۔ الغرض ہماری شریعت مطہرہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت دور اندیش ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں شریعت مطہرہ بہت دور اندیش ہے۔ آج کا ماحول دیکھیں آپ، بچے ہوتے ہیں گھر پر، بچہ ہے، لاڑ پیار، بچہ ہے، غلطیوں کو نظر انداز، شیطانی حرکتوں پر نظر انداز، دھیرے دھیرے جیسے ہی بلوغت کے آس پاس یا ٹین ایج میں بچہ پہنچتا ہے پریشان، تب جو ہے ہوش کے ناخن لینے لگتے ہیں، ارے یہ تو ہاتھ سے نکل گیا، ارے سنتا ہی نہیں ہے، ضد پہ ہے، مولانا لوگوں کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں کہ پڑھ کے دم کیجئے بچے کو، پتہ نہیں کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی نہیں، بلکہ شریعت کی دور اندیشی ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر بچہ بڑے ہونے کے بعد نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کی دور اندیشی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تریبت یداک۔ عموماً نکاح کے وقت جو لڑکی کا اختیار ہوتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لوگ عموماً یہی 4 چیزیں دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے مال دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے خاندان دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، اسی طرح سے خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ عیب نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کو مقدم کر کے ان چیزوں کو ریجیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ خوبصورت نہیں ہے، ریجیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ مالدار نہیں ہے، ریجیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ خاندان برابر نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا معاملہ یہ ہے کہ تینوں چیزوں میں برداشت کر سکتے ہیں آپ۔ ایمان والی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ مشرکات سے نکاح نہ کرنا،
کیونکہ مومنہ گرچہ لونڈی ہو، اس دور کی لونڈی کی بات، گرچہ لونڈی ہو مومنہ ہے، یہ بہتر ہے گرچہ وہ مشرکات ولو اعجبتکم، اس کی خوبصورتی، اس کا مال تمہیں گرچہ تعجب میں ڈالے، اعجاب میں رکھے، مگر یہ بہتر ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لدینہا، دین دیکھتے ہیں، اس کا مال، خوبصورتی، دین، حسب و نسب، یہ چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تریبت یداک، دین کو ترجیح دے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یعنی دین کو اگر تو پسے پش ڈال دیا ان تین چیزوں کی وجہ سے، دین کو تو پسے پش ڈال دیا ان تین چیزوں کی وجہ سے، تو سمجھیں تباہی آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ تو تم اس کا نکاح کروا دو، والا ایسا نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے، تم دیگر چیزیں دیکھیں، ہائٹ وائٹ دیکھیں گے، وہ دیگر چیزیں، ان چیزوں میں لگے رہیں گے، ریجیکٹ پہ ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں آپ، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، یہ فتنے فسادات آنے والے ہیں۔ میں یہ چیز ابھی مجھے یاد آ رہی، کہیں ذہن سے نہ نکل جائیں، میں آپ کو یہ چیز بنیادی طور پر بتا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیدی آتے تھے۔ مجھے یہ بتائیے، قید خانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں؟ قید خانہ تھا؟ نہیں تھا قید خانہ۔ 70 قیدی آئے بدر کے، اس کے بعد جو جنگیں ہوئے اس میں بھی بنو مستلق وغیرہ کئی جنگوں میں جو ہے قیدی آئے۔ کہاں تھا قید خانہ؟ کہاں ہوتے تھے قیدی؟ قیدی کہاں ہوتے تھے معلوم ہے جی؟ مسجد النبوی میں قیدی ہوتے تھے، وہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ قیدیوں کا معاملہ ایسا ہوتا، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی کہ دو قیدی کو تو لے کے چلے جائیں گھر، 3 قیدی وہ لے کے گئے، 4 قیدی وہ لے کے گئے، اور جانے کے بعد وہ کھائیں نہ کھائیں ان قیدیوں کو کھلایا جاتا تھا برابر، ایک ضیف، ایک مہمان کی طرح ان قیدیوں کو باقاعدہ طور پر ان کے بنیادی حقوق انہیں دیے جاتے تھے۔ یہ بات موجود ہے، جتنے بھی قیدی بن کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ ہر ایک مسلمان ہو گئے الا ماشاء اللہ۔ کیا وجہ بنی؟ وجہ کیا بنی قیدیوں کے مسلمان ہونے کی؟ گھر، ایک مسلمان گھر لے جاتا تھا، گھر چھوٹا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی کتنا تھا؟ اما عائشہ جو اپنا حجرہ بیان کرتی ہیں کہ 2 آدمی ایسے سیدھے نہیں سو سکتے، 6 فٹ کے سیدھے نہیں سو سکتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ آ کر سوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ خالہ کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیا بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی ایسا سو گئی، تو پھر ایسا سونے کی جگہ نہیں تھی، یہ ایسا سو گئے تھے اپنے خالہ کے گھر۔ اتنے ہی گھر ہوا کرتے، چھوٹے موٹے حجرے ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے آپ اپنے گھر میں۔ اما عائشہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تو آپ لیٹی رہتی تھی، آپ اپنے پیر کو فولڈ کر لیتی تھی جب آپ سجدے کے لیے جاتے، پھر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے پھر اپنے پیر سیدھا کر لیتی۔ گھر چھوٹے، آج ہمیں گھر چاہیے تو بڑے بڑے گھر چاہیے، ہال ہو، کمرے ہو، مہمان خانہ ہو، وغیرہ ہو۔ گھر بڑے ہیں مگر گھر دیندار نہیں ہے، دینی تربیت وہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے گھر ہیں، ٹی وی کے لیے کافی جگہ رکھی ہوئی ہے گھر پہ، اور ہر طرح سے شو کے لیے کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہر طرح سے گھر ہیں، مگر اس گھر میں اگر اسلامی تربیت نہ ہو، اسلامی طور طریقہ نہ ہو، اسلامی چلن اس گھر میں نہ ہو، تو بڑے سے بڑا گھر بھی، بنگلہ بھی، فارم ہاؤس بھی سب بیکار ہے۔
وہ گھر چھوٹے ہوتے تھے، ان قیدیوں کے اسلام لانے کی وجہ، اسباب میں سے یہ سبب اس گھر کے اخلاق، وہ بچوں کا رویہ، قرآن کی تلاوتیں اس گھر میں، ہاں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، رحم، یہ قیدی دیکھتے تھے ان گھروں میں، ان گھروں میں قیدی دیکھتے تھے. اور یہی وجہ بنی کہ ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر، ان کی اسلامی تربیت کو دیکھ کر کے ان قیدیوں نے اسلام لا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دور اندیشی ہے یہ کہ اسلام بچوں کی تربیت کے سلسلے میں شادی سے پہلے آگاہ کر رہا ہے کہ تمہیں نکاح کرنا ہے، نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرنا ہے تمہیں، تو دین کو توجہ دو. آج زمانہ عورتوں کو، خواتین کو، ان کا دھیان، ان کی توجہ کچھ اور طرف لے جا رہا ہے. یہ حق ہے. عورتوں کو جو آپ حدیث شریف میں خواتین کے لیے جو جنت کے 8 دروازے کھلے جائیں گے، کہاں ملیں گے 8 دروازے اس کو؟ عورت کو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. کس عورت کو؟ جس کے اندر 4 چیزیں ہو. کیا کیا؟ نمبر 1 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 اپنے دامن کی حفاظت یعنی پردے کی حفاظت، نمبر 4 شوہر کی اطاعت. یہ چار چیزیں جس عورت کے اندر ہو، کل قیامت کے دن اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جس چاہے اس دروازے سے داخل ہو جا. کہاں مل رہے ہیں 8 دروازے؟ یہ جی کہاں مل رہے ہیں؟ گھر کے دہلیز کے اندر مل رہے ہیں. یہ بات نوٹ ہے. گھر کی دہلیز کے اندر یہ 8 دروازے اس کے لیے کھولے جا رہے ہیں. گھر کی دہلیز کے اندر رہ کر کے یہ نمازیں پڑھیں، یہ روزے رکھیں، شوہر کی اطاعت کریں، اپنے دامن کی حفاظت کریں. یہ 8 دروازے جنت کے جو 8 دروازے ہیں گھر کے دہلیز کے اندر مل رہی ہیں. آج زمانہ عورت کو اتنا مشغول، جاب، کام کاج، ترقی، برابری، مساوات، ایکوالٹی، اس نام پر اتنا مشغول کر دیا ہے کہ آج وہ بچوں کو پالنا ایک عار محسوس کرتی ہیں. اور ان کا یہ عمل، یہ چیز دیکھتے ہوئے جائیں، حقیقت میں آج انسانوں سے زیادہ جانوروں کی قدر ہو رہی ہے. کتے پالنا پسند کرتے ہیں گھروں پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. انسانیت ختم ہو رہی ہے. اس اسلام کو چھوڑیں گے تو انسانیت ختم ہو رہی ہے دنیا سے. کتے گھروں پر پالنا پسند کریں گے، جانور پالنا پسند کریں گے، مگر بچوں کو گود میں رکھنا پسند نہیں کریں گے. خادماؤں کے پاس 1-2 پال لیے، وہ بھی کام کاج کرنے والوں کے پاس، مگر یہ کتا پالے گی، کار میں بھی جائے گی تو کتے کو لے کر جائے گی، جانور کو لے جائے گی، لے آئے گی. آج یہ حال ہے زمانے کا. الغرض اسی لیے کیونکہ ماں کا رول، ماں کا کردار اولاد کے لیے بہت اہم ہے. ماں اگر دیندار آئے گی، عورت اگر گھر پر دیندار آئے گی، جو بچہ اس کی کوکھ سے جنے گا، کہا جاتا ہے اول مدرسۃ للابن حجر امہا، کہ پہلا مدرسہ بچے کے لیے ماں کی گود ہے. اگر وہ ماں کی گود ہی اگر غیر دیندار ہو تو بھلا وہ بچے کی اسکول کیسی ہوگی؟ وہ بچے کی اسکول کیسی ہوگی؟ ایک مشہور شاعر اپنے بچے پر، عربی شاعر ہے، اپنے بچے پر احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے وَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي لِمَاجِدَةِ الْعَرَاقِ بَعْدٍ عَفَافُهَا. میرا سب سے بڑا احسان تیرے لیے یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کیا ہے. شاعر اپنے بچے سے کہتا ہے میرا بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کیا ہے. اسی لیے یہ جو جملہ بھی ایک مشہور حکیم کا قول بھی ہے، ابدأ بتربیت ابنی کا قبل ولادتہ ب20 عاما
اپنے بچے کی تربیت 20 سال پہلے سے، اس کی پیدائش سے 20 سال پہلے سے کرنا، مطلب بچے کی تربیت کی فکر ہمارے پاس کب سے ہونا؟ شادی سے پہلے ہونا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باپ شکایت لے کر آیا کہ دیکھو میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میں جو بھی بات دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، اس کو سنتا نہیں، یہ بہت نافرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا لاؤ اس کو۔ لایا گیا، لانے کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا کہ تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہا کہ عمر بن خطاب، کیا باپ پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں۔ بولے کیا حقوق ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ ماں کا صحیح انتخاب کرنا، دوسرا یہ کہ اس کا اچھا نام رکھنا، اور تیسرا یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دینا۔ تو اس بچے نے کہا یہ تینوں چیز نے میرے باپ نے نہیں کی۔ ایک تو بدعقیدے والی ماں، میری جو ماں تھی ایک مجوسی سے نکاح کر کے وہ طلاق شدہ ہو کر میرے باپ نے اس سے نکاح کیا اور میں اس کی کوکھ سے ہوں، بدعقیدے والی ہے۔ اور دوسری بات، نام بھی میرا عجیب، جعل نام کا عجیب رکھا باپ نے، اور تیسری بات کبھی مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی اس نے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الٹا جو ہے وہ باپ پکڑ میں آیا کہ تو اپنے بچوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا نہیں کیا ہے، گرچہ اس روایت پر کلام ہو۔ الغرض بتانے کا مقصود میرا یہ معنی لینا مقصود ہے کہ باپ کی پہلی ذمہ داری تربیت کے لیے کہ ماں کا انتخاب صحیح کریں، اور ماں بھی اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے شوہر کا انتخاب جو ہے، باپ کا انتخاب صحیح کرے، کیونکہ اس حدیث میں دونوں کو حکم دیا گیا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے اس کے دین اور اخلاق دونوں چیزیں سے تم راضی ہو رہی ہے تو تم نکاح کروا دو۔ دو چیزیں ہیں، دین اخلاق۔ دین کہاں ملے گا؟ مسجد میں ملے گا؟ کہے گا لڑکا بہت اچھا ہے، نمازی ہے، نماز کے لیے پہلی صف میں رہتا ہے، دوسری صف میں رہتا ہے۔ صرف یہی نہیں دیکھنا ہے، مسجد نہیں دیکھنا ہے ہم کو، بلکہ اس کا بازار میں اس کے معاملات بھی دیکھنا ہے، تعامل دیکھنا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے لین دین کیا ہیں، اس کے تعلقات کیا ہیں، اس کی صحبت کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوگی۔ ورنہ کئی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، صرف مسجد میں ارے نمازی ہے، بہت دیندار لڑکا ہے، کروا دیتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی دیکھنا ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق، تعامل، اس کا کاروبار، لین دین، اس کی صحبت، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائے گی۔ تو اس طرح سے دونوں جو ہے اپنے لڑکے کے لیے، ہونے والی اولاد کے لیے صحیح ماں کا اور صحیح باپ کا انتخاب ہو۔ یہ دور اندیشی یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا ہے صحیح تربیت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب ملاقات ہو، ہم بستری کا وقت ہو، تو ایسے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دعا سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ الشیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئیں اور اس وقت یہ دعا کہیں اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو ہمیں رزق دینے والا ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دعا پڑھیں اور اس ملاقات سے اگر اولاد ہو تو شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو دیکھیں یہ شریعت کی تربیت ہے، مومن کو تربیت کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ دور اندیشی دیکھیں، ابھی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے اس کے اندر شیطانیت نہ ہو۔ ایک ہے شرارت اور ایک ہے شیطانیت۔ شرارت برداشت کی جاتی ہے، مسجد النبوی میں بھی عہد صحابہ، عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ چھوٹے چھوٹے عمر کے مسجد میں دوڑا کرتے تھے۔ شرارت ہے، مقبول ہے، مگر شیطانیت شریعت میں
مقبول نہیں. اس سلسلے میں ڈانٹ ہونی چاہیے, پکڑ ہونی چاہیے شیطانیت کے لیے. اور یہیں پر یہ دور اندیشی نہیں رکتی ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد بھی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ تعلیمات دیے ہیں کہ انہیں نظر کی آیات, تاکہ شیطانی شر ہو, کسی بھی طرح کا جادو ہو, کسی بھی طرح کی نظر ہو, چاہے انسانوں کی نظر ہو یا پھر شیطانوں کی نظر ہو, ہر طرح سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں. نعوذ باللہ آج کل کی عورتیں کیا کرتی ہیں, بد عقیدہ ہوتا ہے, عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے, بچے بیمار ہوتے ہیں, بچوں کو نظر لگ جائے گی, کچھ دھاگا بنا لیے, کچھ ٹیکا, کاجل کا ٹیکا لگا دیتے ہیں. ہمارے پاس ساؤتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کاجل کا ٹیکا لگا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بچے کو نظر نہیں ہوگی. ایک کاجل کا ٹیکا کیا بچائے گا, ایک دھاگا کیا بچائے گا, ایک تعویذ کیا بچائے گی شر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ. اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھی پناہ طلب کیا جاتا ہے, بکلمات, اللہ تعالیٰ کے کلمات سے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. شیطان سے بھی اور ہر طرح کی نظر سے بھی آپ پڑھ کر پھونک لیں, اور اللہ کی ذات پر پڑھ کر پھونکنے کے ساتھ ساتھ یقین ہو اللہ کی ذات سے, یہ یقین ہو کہ انشاءاللہ العزیز کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی, کوئی نظر, کوئی شیطانی شر اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں کتنی دور اندیشی ہے. پیدائش کے بعد بچہ چھوٹا ہے, اس کو دعا پڑھ کر پھونکا جا رہا ہے. قل کی صورتیں سکھائی گئی ہیں, آیت الکرسی ہے, پیاری پیاری دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو پڑھ دے, پھونک دے اپنے بچوں پر, چھوٹے بچوں پر. کسی بھی طرح کے کاجل کے ٹیکے کی, دھاگے کی, فلاں کی کوئی چیز ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ باذن اللہ. اور مزید اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے, اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبیل المغرب ہو, شام کا وقت ہو رہا ہے, مغرب سے پہلے کا وقت, تو تم اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بند رکھو, اس لیے کہ شیاطین کا آنے جانے کا وقت ہوتا ہے, شیاطین کے لوٹنے کا وقت ہوتا ہے, شیطان پھیل جاتے ہیں اس وقت. اب عموماً ہوتا ایسا ہے کہ اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات توکل اور یقین ہی کی ہے, تقدیر کی بات ہے. یہ سب سے توحید میں سب سے اعلیٰ باب ہے, سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کی ذات, اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, ہرگز نہیں پہنچتا. مگر اسلام کچھ اسباب بھی سکھائے ہیں ان شرور سے, ان شرارتوں سے بچنے کے لیے. اسلام کچھ اسباب بھی سکھائے ہیں. صباحی مسائی دعائیں سکھائے ہیں, صباحی مسائی دعائیں سکھائے ہیں. اجوا کھجور کوئی ساتھ کھا لے صبح میں, شام تک کسی بھی طرح کا شیطان کا, جن کا اور کسی بھی طرح کا جو ہے جادو کا اثر اس کو نہیں ہوگا. اعوذ بکلمات اللہ التام, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے, شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا. تو پہلا باب ہے یقین, توکل, ایمان کا. اس کے بعد دوسرا باب ہے ان اسباب کا. اسباب کو آپ اپنائیں انشاءاللہ العزیز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سمے شام کا وقت ہو رہا ہے تو تم اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بند رکھو, جب وقت ڈھل جائے تب تم اپنے بچوں کو چھوڑنا. تو یہ سب
شیاطینی شر سے اپنے بچوں کو بچانے کی تعلیم شریعت مطہرہ دے رہا ہے۔ بچوں کی تربیت، ایک تو دور اندیشی کس طرح ہونی چاہیے، میں نے آپ کے سامنے اب تک یہ بیان کیا۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک ہے تربیت، دوسری ہے تعلیم۔ آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے، اسکولوں میں صرف تعلیم ملتی ہے، تربیت نہیں ملتی ہے۔ آج ایک اسکول بھی اگر بچوں کو ایک اسکول بھیجنی ہے تو ہر طرح سے سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ تعلیم ملتی ہے، تربیت نہیں ملتی ہے وہاں پہ۔ دینی تربیت کہاں سے ملتی ہے، ایمانی تربیت کہاں سے ملتی ہے اسکولوں میں؟ بس یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ رکھا ہوا، جہاں پر بچے کو اگر چھوڑ دیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی مل جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ بڑا احسان ہے اداروں کا۔ اسلام کی اگر بقا ہے، ایمان کی اگر بقا ہے تو یہی مدرسے کے احسانات ہیں۔ مدارس اسلامیہ، یہ جامعیات جو بنے ہوئے ہیں، انہی کا بڑا احسان ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو، اسکولوں کا معاملہ کہ آج تو تعلیم بھی نہیں مل رہی اسکولوں میں، صرف ہوم ورک مل رہا ہے۔ ہاں، اتنا پڑھا کر بھیجیں بچوں کو، سب کچھ گھر پر ہی پڑھائیں، ٹیوشن کروا لو، وہ کروا لو، بس اسکول میں لکھ کر دے رہے ہیں کہ اتنا پڑھا لو، تعلیم بھی نہیں مل رہی ابھی آج کل اسکولوں میں۔ اور ایسے ایسے اسکول، اللہ رحم فرمائے، تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں جنہیں ناچ گانا سکھایا جاتا ہے پروگرام کے نام پر، ٹیچرز ڈے، چلڈرنز ڈے، وہ ڈے، یہ ڈے، پتہ نہیں، ہمارے پاس شہروں میں یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اسکول کے اگر دیکھا جائے، ایام دیکھے جائیں تو تقریباً 50% ایام صرف فنکشنوں کے ہوتے ہیں، فنکشنوں کے نام پر ہوتے ہیں، بقیہ 50 ڈیز بس کلاسز چلتے ہیں۔ الغرض تعلیم اور تربیت، ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے۔ بچے کی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو۔ ہمارے اسلاف میں ایسا ہوتا تھا کہ دروس جو حدیث کے درس ہوتے تھے، تفسیر کے درس جو مساجد میں ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء ائمہ دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے درس میں ایک تو علم سیکھنے والے، اس کے علاوہ 100 کے قریب بچے ہوتے تھے درس میں۔ کچھ چیز نہیں مل رہی ہے ان کو، سیکھ نہیں رہے ہیں، بس تربیت کے لیے اپنے بچوں کو دروس میں بٹھایا کرتے تھے پیرنٹس۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو پابندی سے دروس میں لاتے ہیں، اجتماعات میں لاتے ہیں، جس سے ان کی بہت اچھی تربیت ہوتی ہے۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم پر اور تربیت پر دونوں طرح سے، ایمانی تربیت پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کا بچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ تعلیم کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك شيئا لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك۔ الحدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے بچے میں تجھے کچھ تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ تعلیم کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں؟ پھر کیا اللہ کی حفاظت؟ یہ میری عادت ہے، میں خود نہیں بولتا ہوں، کچھ آپ لوگوں سے بھی سنتا ہوں۔ جی، اللہ کو یاد کر، مطلب اللہ 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 بول کے یاد کرتے رہے۔ ہاں، آپ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے شریعت کی حفاظت۔ احفظ اللہ، تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی شریعت کی حفاظت کیسے؟
तेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, अकीदा, 5 वक्त नमाज, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इन चीज को तू अंजाम दे, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह हिफाजत करेगा। अल्लाह हिफाजत सारे इंसानों की कर रहा है, काफिरों की भी हिफाजत हो रही है। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर किया है, ये हिफाजत आम हो गई, ये हिफाजत खास है कि अल्लाह इस तरह हिफाजत करेगा तेरी कि तुझे किसी भी तरह से बुराई से अल्लाह ताला बचा लेगा। नेकी की तरफ अल्लाह ताला तुझे रहनुमाई करेगा, इरशाद तौफीक, नेकी की तरफ अल्लाह ताला इतनी तौफीक देगा तुझे, अगर तू शरीयत, बस यही हदीसों में कहा गया, एक कदम चल कर आए अल्लाह ताला जो है दौड़ कर आए। ये अल्लाह ताला हिफाजत करें। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत कर, तो अल्लाह की मदद, अल्लाह को तू अपने सामने पाएगा। मतलब क्या है? अल्लाह की मदद तू सामने पाएगा, उसका समरा, उस अमल का समरा अल्लाह के तू जो है सामने पाएगा दुनिया में। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, बड़ी प्यारी तरबियत है, आला दर्जे की तरबियत है कि इंसान से मांगना नहीं, मांगना हो तो किससे? अल्लाह से मांगना है। किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। इंसान से मांगेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए भाई, इंसान से मांगेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं देगा। अगर ये मांग लिया तो शिरक हो जाएगा। हाँ, मांगेगा तो शिरक हुएगा नहीं हुएगा? शिरक हुएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, कलम दीजिए। तो मैंने भी मांगा आपसे, तो क्या मैंने शिरक किया? ये आपको इसी तरह सवाल आएगा। लोग यही दलील देते हैं कि तुम कह रहे हो कि अल्लाह से ही मांगना है, लिहाजा पनाह भी मांगना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से, लिहाजा इंसानों से पनाह मांगना शिरक है, इंसानों से तलब करना, कोई चीज मांगना भी शिरक है। तो तुम भी शिरक कर रहे हो। क्या जवाब देगे? एतकादी तौर पर मांगना अलग है, एतकादी तौर पर मांगना अलग है। जी, जब तमाम चीज़ों से मायूस हो जाए बंदा ज़ाहिरी एतबार से, और एक ऐसी ताकत का वो बस तलबदार हो, तो जो रब से ही मांगा जा सकता है, उस मांगने को और इस मांगने में फर्क है। अब ये फर्क कैसे? अब ये कहेंगे कि हम भी जो है ऐसे ही मांग रहे हैं। अब ये फर्क कहेंगे कि हम भी ऐसे ही मांग रहे हैं, असल में हम अल्लाह ही से मांगते हैं, बस ऐसे ही मांग रहे हैं इनसे भी। क्या कहेंगे? बोलिए, जवाब देकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, कमजोर से मांगना जायज नहीं है। कमजोर किस लिहाज से? हर इंसान तो कमजोर है, फकीर है, मोहताज है हर इंसान तो। अब इंसान का इंसान से मांगना शिरक हो गया, गैरुल्लाह से मांगना शिरक है, अल्लाह से मांगना तौहीद है। तो अब मैं किसी से कलम मांगूं तो क्या मैंने शिरक किया? तो देख लीजिए ये चीज, ये जवाब याद रखिए। 4 शर्तें हैं इसमें जिससे आप मांग रहे हैं। नंबर 1, जिंदा हो। क्या हो? जिंदा हो। आप मुर्दे से नहीं मांग सकते। कैसे मांग सकते हैं? जब वो मरा, उसकी लाश अभी जो है मौजूद है दुनिया में, तुम उसको नहला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, उससे कोई चीज मांगेंगे तुम? तो फिर कब्र के अंदर जाने के बाद कैसे मांगेंगे? जब जिंदा है, सामने मौजूद है, मांगोगे? नहीं मांगोगे। कब्र के अंदर जाने के बाद कैसे मांगोगे? पहली शर्त यह है जिंदा हो। दूसरी शर्त हाजिर हो। अब मैं ये कहूं कि कोई दूसरा अब्दुर्रहमान है, वहां शहर में कहीं रहता है मेरे बगल, मैं उससे कहूं कि मुझे पेन दे दे अब्दुर्रहमान, पेन दे दे अब्दुर्रहमान, जायज नहीं है। कैसे मांगेंगे आप? मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो पहली शर्त जिंदा हो, दूसरी शर्त हाजिर हो, तीसरी शर्त कादिर हो, उस चीज पर कादिर हो।
کوئی دودھ پیتا بچہ ہے, بوتل ہے اس کے منہ میں, اب اس سے کہیں کہ قلم دے مجھے, بچے کو بات کرنا نہیں آتا ہے, کچھ چیز نہیں معلوم ہے, اس سے کہیں کہ آپ قلم دے, وہ دے پائے گا. کوئی کمزور انسان ہے, بوڑھا انسان ہے, اس سے کہیں کہ کوئی مدد کر دینا, ایک 50 کلو کا اٹھا کر میری مدد کر دینا, کہیں گے. تو تیسری شرط کیا ہے؟ قادر ہو, وہ چیز دینے کی اس کی حیثیت ہو, اس چیز پر وہ قادر ہو. غریب آدمی کے پاس فقیر خود گھوم رہا ہے, اسے کہیں کہ جا کر 50,000 روپیہ مجھے دے دے, کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. مالدار سے کہیں گے آپ, جس کے پاس پیسہ ہے اس سے آپ پوچھیں گے, قرض مانگیں گے آپ. تو زندہ ہو, حاضر ہو, قادر ہو. اور چوتھی شرط ہے ہمارے ایمان میں یہ بات ہو, عقیدتاً یہ بات ہو کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے, بس یہ سبب ہے. حقیقت میں دینے والا اللہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہو, ایمان ہو, یہ سبب ہے. آپ نے جو ہاتھ ہلایا, قلم نکالا, یہ دیا, حقیقت میں دینے والا اللہ ہے. آپ سے جو مانگا گیا آپ جو ہیں سبب ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, مانگو تو اللہ سے مانگو. اس کے علاوہ دوسری چیز جو اس کا قادر ہی نہیں ہے, اس سے جا کر کے میرا بھلا کر دے, مجھے اولاد دے دے, مجھے یہ دے دے, قبر کے پاس جا کر کے آپ گنگنا رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تو بھلا کہاں سے مل پائے گا؟ ان امور میں اللہ تعالیٰ ہی دینے والی ذات اللہ ہی ہے, یہ عقیدہ ہمارا ہو, یہ ایمان ہمارا ہو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد مانگے تو اللہ سے ہی مدد مانگے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعین, استعانہ, مدد مانگنا بھی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. دیکھیں 3 لوگ, بنو اسرائیل کا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں سے 3 لوگ, برسات آ رہی تھی, غار میں اندر آ گئے, طوفان آنے کی وجہ سے اس غار کا جو انٹر ایگزٹ ہے اس پہ چٹان آ گیا بڑا سا, اور تینوں اندر پھنس گئے, باہر طوفان ہے. قادر اللہ تعالیٰ ہی ہے, کوئی حاضر بھی نہیں ہے وہاں پر. قادر کوئی حاضر ہوتا تو اس کو کہتے کہ باہر سے کھسانا. تینوں نے جو ہے کیا کی, اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا. استغاثہ کیا, استغاثہ مصیبت کے آنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنا, اس کو استغاثہ کہتے ہیں. استعاذہ مصیبت آنے سے پہلے اللہ سے مدد, پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. کس سے؟ اس خبیث و خبائث سے مجھے بچانا, تیری پناہ میں آ رہا ہوں, یا بیت الخلا جا رہا ہوں, تیری پناہ میں آ رہا ہوں. یہ مصیبت آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے وہ ہے استعاذہ, اور مصیبت آنے کے بعد جو چیز مدد مانگی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں استغاثہ, غیث, طلب الغیث. الغرض تینوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, تو اس طرح سے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چٹان بھی ہلا دیے وہاں سے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ, مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. انسان حیران ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اسباب کو دیکھ کر حیران کن, پریشان کن ہوتا ہے, کبھی اس کی توجہ نہیں جاتی ہے کہ میں دعا کر لوں. ہاں کبھی انسان آتا ہے مساجد میں نام لکھ کر دیتا ہے کہ فلاں کے حق میں تم دعا کر دینا, پریشان حال ہیں. ٹھیک ہے, دعائیں ملتی ہیں, مگر اس سے ایک اہم چیز ہے جو مستجاب الدعوات ہیں, والدین ہیں. کبھی آپ نے اپنے والدہ سے کہہ لیں, اپنے ابا سے کہہ لیں کہ میرے لیے دعا کرنا ابا, آپ کے نہ کہنے پر بھی وہ دعا کریں گے. مگر وہ مستجاب الدعوات ہیں اپنے اولاد کے حق میں کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اس کے آگے کیا فرماتے ہیں دیکھو, تربیت, عقیدے کی ایمانی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے ہیں. وَعَلَمْ, اب یہاں سن ایک بات بیٹا, ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك شيئا لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. پوری امت جمع ہو جائے, تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ تیری تقدیر میں لکھ چکا ہے. جتنا تیری تقدیر میں ملے گا اتنا ہی ملے گا.
تو کتنا بھی پیر پھڑا لے، جتنا بھی بدن سے پسینہ بہا لے، تیرے مقدر میں جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اسی لیے انسان کو تقدیر پر راضی ہو کے چلنا پڑے گا۔ محنت تو بھی کر رہا ہے، محنت وہ بھی کر رہا ہے، تیرا نصیب 500 روپیہ ہے دن کا تو تیرا نصیب 700 روپیہ ہے، تو جو مان کر چلنا پڑے گا یہی میرا نصیب ہے، تبھی جو ہے اطمینان و سکون آئے گا۔ اگر تو وہاں دیکھے گا اس کو کیوں 700 مل گیا، تو تقدیر پر راضی نہیں ہو رہا ہے، تقدیر پر تو راضی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا ان الامت لو اجتمعت على ان يضروك شيئا لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله لك، کہ پوری امت جمع ہو جائے اور تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، تیرا کچھ نقصان پہنچانا چاہے، تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی مگر اتنا ہے جتنا تیری تقدیر میں لکھا۔ انسان کو ایک چوٹ بھی آ جائے میرا مقدر ہے، ایک مار بھی لگ جائے میرا مقدر ہے، ایک پانی کا برسات کا ایک ٹیکا، ایک بوند بھی آ کر کے تیرے چہرے پر گر جائے میرے تقدیر میں یہی ہے، اللہ کی اجازت سے ہی یہ جو قطرہ میرے اوپر گرا ہے یہ اللہ کی اجازت سے ہی گرا ہے، کسی اور کی کرنے سے نہیں۔ یہ تقدیر پر اگر ایمان ہو تو بندہ بہت آرام سے رہے گا، ورنہ کالی بلی کا گزر بھی ڈر و خوف میں مبتلا کر دے گا، کوے کا کام بھی ڈر و خوف میں مبتلا کر دے گا، الو کا پکار بھی ڈر و خوف میں مبتلا کر دے گا۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت سکون سے جی سکتے ہیں اس ایمان کو لے کر کے، سکون، حقیقی سکون اسی ایمان میں ہے میرے بھائیوں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ایمان نہیں ہے گھر میں، بڑے بڑے لوگ ہیں، پریشان ہیں، فطری طور پر پریشان ہیں، ظاہراً وہ لگ رہے ہیں مگر فطری اعتبار سے ان کو جو سکون ملنا ہے وہ سکون نہیں مل رہا ہے، اسی ایمان میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا ہے، رفع القلم، اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی انسانوں کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو 50,000 پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھ چکی ہیں۔ یہ ہے ایمانی تربیت بچوں کی۔ مزید بچوں کی عبادتی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے کیا کرو؟ نماز کا حکم دو، بیٹا چلو نماز کو، بیٹا چلو نماز کو۔ 10 سال پہ آ گیا ہے، نہیں سنتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایک دھیمے سے لگا سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، مگر یہاں پر ایک شرط ہے، پہلے باپ پڑھنے والا ہو۔ ہاں باپ کہیں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں، اور خود گھر پہ بیٹھا ہے، کسی کا فون آیا، کہاں ہوں؟ ہاں میں تھوڑا بازار میں ہوں، بہت بزی ہوں، میں آؤٹ آف ہوں۔ بچے کے سامنے بچہ دیکھ رہا ہے تو ابا مجھے نصیحت کر رہے ہیں سچ بولنے کی، اور خود گھر پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ بازار میں ہوں۔ خود پریکٹیکل باپ صحیح ہو، ماں صحیح ہو گھر پر، نصیحتیں صرف زبان کی نہیں ہوتی ہیں، بچہ زبان سے زیادہ باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتی ہے بیٹی کہ ماں کیا کر رہی ہے، کوئی غیر آ گیا علی الفور پردہ کرتی ہے، تو بچی کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کوئی غیر آتا ہے تو رکنا، میری ماں کو پہلے اندر جانے دو۔ بچی سیکھتی ہے، ارے ماں نقاب ایسے باندھتی ہے، میں بھی باندھنے لگوں گی۔ 5 سال کی 4 سال کی بچی جو ہے نقاب پہننا شروع کرے گی، اس کو خواہش آئے گی کہ میری ماں تو ایسے باندھتی ہے۔ تو کہہ رہا تھا میں کہ بچے جب 7 سال کے ہوں تو حکم دے نماز کا، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دی جائے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پڑھیں، آپ خود اس پر پابند ہو۔ آپ جب بچے کو بجائے اس کے ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے مسجد، بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے آئیں گے، سیکھتا رہے گا۔ اذان کے وقت بچہ آپ کو یاد دلائے گا کہ ابا اذان ہو گئی ہے، آپ اگر اس چیز کے عادی ہوں۔ اسی طرح عبادتی تربیت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھائے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. عشاء کتنے بجے؟ 7:45 کی اذان ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، جو میں نے ابھی اشارہ کی شروع میں آغاز میں اس حدیث کی طرف، کہ تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، مجھے تو بیان کرنا. باپ ہم لوگ جھوٹ سکھا کے بھیجتے کہ جا کے بول جا قرضدار آیا ہے، بولنا کہ ابو نہیں ہے گھر پہ، جا. جھوٹ سکھا کر بھیجتے ہیں بچے کو. بولتے ہیں پیسہ تھما کر جا کے بول دکان سے سگریٹ لے کے آ. بچہ دیکھ رہا ہے سگریٹ لے کے آنا ہے، سگریٹ لے کر آ رہا ہے، ابو منگا ہے سگریٹ، بیڑیاں منگا رہے ہیں ابو، دادو، نانو سب. یہاں کیا سکھا رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ؟ بیٹے کو بھیج رہے ہیں، کہنا تو عشاء کے بعد مسجد میں، پورا پلان ہے یہ واقعہ، عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے میمونہ کے پاس. میمونہ عباس بن عبد المطلب کی سالی ہیں، تو اس طرح عبداللہ بن عباس کی خالہ ہوئی، تو خالہ محرم رشتہ ہے، تو اس طرح سے وہ خالہ کے پاس رہ سکتا ہے عبداللہ بن عباس، چھوٹا بچہ. نماز ہو گئی عشاء کی، عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد سب لوگ چلے گئے. کہا کہ کیا ارادہ ہے عبداللہ بن؟ کہا کہ اللہ کے رسول خالہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں آج رات. اللہ اکبر. باپ بھیجا ہے کس لیے؟ تاکہ کیا عبادتیں ہیں مجھے بیان کرنا کل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر یہ جواب دینا کہ خالہ کے پاس آج قیام کرنی ہے. چل لے گئے. بولے بستر کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، کیا تھا سامان؟ کچھ سامان نہیں تھا، بستر بھی ٹھیک سے مہیا نہیں تھا. تو ایسے آڑ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سو گئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ غلام سو گیا ہے، بچہ سو گیا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، استنجا کے لیے آتے ہیں. عبداللہ بن عباس نہیں سوئے ہوئے ہیں. ہاں یہ راوی خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ سویا ہوا ہے. تو ایسے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے آتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے. پوچھتے میمونہ سے پانی تم نے بھرا؟ کہا کہ پانی میں نے تو نہیں بھرا. پانی کس نے بھر کر رکھا ہے وضو کے لیے، خدمت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے عبداللہ بن عباس پانی بھر کر لائے. دعا نکلتی ہے، اللہ اکبر، سید المرسلین کی زبان سے دعا نکلتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے. کیا دعا نکلتی ہے؟ اے اللہ اس کو قرآن کی تعلیم دینا. مفسر قرآن کون؟ عبداللہ بن عباس. تفسیر میں، تفسیر کے باب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر، مفسر قرآن. جب ان کی وفات ہوئی یہ کہا گیا کہ آج صرف عبداللہ بن عباس کی وفات نہیں ہے بلکہ قرآن کا علم بھی دفن ہو رہا ہے آج. مفسر قرآن، اللہم علمہ التأویل. دعا دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو ہے نماز کا وقت، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے، تو عبداللہ بن عباس بازو میں آ گئے لیفٹ سائڈ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا، ادھر سے دائیں جانب لے لیا. پھر وہ پیچھے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر بازو برابر کھڑاتے تھے. تو یہ نماز کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا بھائی کو، چچا زاد بھائی کو کس طرح تعلیم دی. روزوں کی تربیت صحابیات کے متعلق آتا ہے کہ صحابیات نفل روزے بھی اپنے بچوں کو رکھایا کرتی تھی اور بچوں کو مسجد لے جایا کرتی تھی، ساتھ میں کھلونے بھی لے جایا کرتی تھی، ٹوائس. بچے جب بھوک سے روتے تو ان کا دھیان، ان کی توجہ بدلائی جاتی تھی، ان کے ہاتھ میں کھلونے دے دیے جاتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں. نفل روزے جیسے عاشورہ کے روزے ہیں،
ذوالحج کے روزے ہیں، خصوصاً جو نفل روزے جن پر فضائل جو ہے شریعت میں وارد ہوئے ہیں، پیر و جمعرات وغیرہ، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نفل روزے رکھوا کر کے ٹریننگ دیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس رمضان میں ایک آدمی جو ہے شراب پی لیا تھا، مسئلہ آیا سامنے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوڑے لگایا اور یہ جملہ کہا کہ ہمارے پاس، ہمارے ہاں مسلمان جو ہے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں اور تو ایک نوجوان ہو کر کے شراب پیتا ہے، اس کو کوڑے برسائے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو روزوں کے ذریعے سے ان کی عبادات میں جو ہے تربیت کی جا رہی ہے۔ مزید صحت، جسمانی تربیت، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے کھانے کے لیے، تعلیم دے رہے ہیں، یا غلام کل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور جو اپنے سامنے ہے اس کو لینا، جو دور ہے اس کو لینے جاتا ہے ہاتھ، یہ آداب کے خلاف ہے۔ ادب سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کل بیمینک وکل مما یلیک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے جو ہے اس چیز کو کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے، آپ خود سلام کرتے ہیں، سلام کر کے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ امور اگر دیکھا جائے، ان احادیث کو اگر دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے والدین کی ذمہ داری، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون۔ اور اس کا یہ کون ہے؟ خود انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، ایندھن کون ہیں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر ایسے فرشتوں کو مکلف کیا جائے گا، یہ نافرمانی کرنے والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے مومنوں کو فرمایا کہ مومنوں کی ایک عین ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر طرح سے دینی تربیت، ایمانی تربیت اور اسی طرح سے ان کی اخلاقی تربیت اور ان کی جسمانی تربیت ہر طرح سے اپنے بچوں کی کرے۔ بچوں کی بس ذمہ داری یہ نہیں کہ اس کو کھلا دیے، پلا دیے، عید کا وقت آیا، شادی کا وقت آیا، کپڑے پہنوا دیے اور کچھ الگ سا سمجھنے لگے، یہ اپنے آپ کو بڑی ذمہ داری، یہ ذمہ داری اصل نہیں ہے۔ یہ کام جانور بھی کر سکتے ہیں۔ جانور نہیں کھلاتے اپنے بچوں کو؟ آپ کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے، واٹس ایپ میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آتے ہیں، چڑیا جو ہے شکار کرتی ہے، لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ہاں، شکار سکھاتے ہیں جانور، چیتا جو ہے اپنے چھوٹے بچے کو جو شکار سکھاتا ہے، کیسے جانور کو پکڑا جائے، کیسے کھایا جائے۔ ہاں، کھلانا پلانا کام تو جانور بھی کر دیتے ہیں۔ تو انسانیت اور حیوانیت میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اللہ نے انسان کو اور خصوصاً مومن کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی فکر، اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کوشاں رہیں، ہوش کے ناخن لیتے رہیں کہ آج معاملہ یہ آ رہا ہے کہ بچیوں کی طرف خصوصاً پیرنٹس کی، والدین کی ذمہ داری، توجہ جو ہے کم ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آج کل اخبار اٹھا کر دیکھیں کتنی بچیاں غیروں کے نرغے میں آ گئی ہیں، غیروں کے تلے چلے گئی ہیں، لاکھوں بچیاں کورٹ میرجز۔ دیکھنے میں بہت افسوس ہوتا ہے، غیرت جاگتی ہے، غیرت جاگتی ہے۔ پتہ نہیں ان والدین پر کیا بیتتی ہوگی، کیوں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو الغرض ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کریں، اسلام کی دور اندیشی پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور کس طرح مکلف بنایا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، کیونکہ کل قیامت کے دن اس سلسلے میں ہمیں پوچھے جانا ہے، اس سلسلے میں ہمیں پوچھے جانا ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ اپنے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ، اپنے بنگلور کا واقعہ، کہ ایک باپ اپنے بچے کو تعلیم دیا اور اس کی خواہش تھی کہ میرا بچہ بہت اونچے مقام پر پہنچے، دنیا میں ڈاکٹر بنانے کی خواہش تھی۔ ایک ہی اولاد تھی، خوب پڑھایا، بڑی بڑی اسکول میں تعلیم دیا اس کو۔ اس طرح سے اپنی اونچی تعلیم کے لیے بچہ لندن چلا گیا، ڈاکٹر بن گیا اور جاب امریکہ میں مل گیا اس کو۔ بوڑھے والدین گھر پہ ہوتے تھے، بیٹا جو ہے شادی کر کے امریکہ میں رہتا تھا، پیسہ ویسا کچھ بھی بھیج دیتا اپنے والدین کے لیے۔ وفات ہو گئی باپ کی، بیٹا آیا، آنے کے بعد
باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی گئی، امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر نماز ہونے کے بعد امام صاحب دیکھتے ہیں کہ بیٹا مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کے دھیان گیا اور پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھا؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اس مسجد میں کہ میں اس سے پہلے آیا ہوا تھا اس مسجد میں، کئی ہزار کے میرے جوتے تھے، اور ان جوتوں کو چھوڑ کر میں مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوا تو کوئی میرے جوتے لے گیا۔ اب میں اس ڈر سے بیٹھا ہوا ہوں کہ کوئی میرے جوتے نہ لے جائیں۔ کیا ہے نماز جنازہ معلوم ہے؟ کیا ہے نماز جنازہ؟ سفارش ہے اللہ تعالیٰ سے۔ زندے لوگ مردے کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہا وعافہ واعف عنہا واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما دے، اس کے گناہوں کو دھل دے، اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان مومن کے نماز جنازہ میں 40 ایسے افراد جمع ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرما لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرنے والا بھی توحید پرست ہو اور سفارش کرنے والے بھی کیا ہو؟ توحید پرست ہو، شرک کرنے والے نہ ہو۔ اور بیٹے کے لیے کیا قربانی دیا باپ، کہ کتنی قربانی دیا ہوگا بچے کے لیے، اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہر طرح کی قربانی برداشت کیا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے بہت توجہ دے لیا، دین کی تعلیم نہیں سکھایا اپنے بچے کو۔ تو الغرض ہماری اولاد یہ نہ بن جائیں، اس لیے اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، ان کی خوب تربیت کریں، دینی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، اسلامی ماحول انہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو اپنے اولاد کے متعلق فکر کرنے، ان کی تربیت کرنے کی، دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔